نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون وقال تعالی یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، ہمیں اتنی زندگی عطا فرمائی، زندگی میں اتنی مہلت عطا فرمائی کہ ہم اس میں عبادت کر سکے اور تراویح میں قرآن کریم مکمل کر سکے۔ جن لوگوں نے قرآن سنایا ہے وہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور جنہوں نے سنا ہے تراویح میں مکمل وہ بھی مبارکبادی کے قابل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں ہم مسلمانوں کو ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نے لی ہے، اور ایسی عظیم عظمت والی کتاب ہے کہ جب 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی اس وقت کے لوگوں کو بھی اس نے مطمئن کیا تھا، ان کے مسائل کو حل کیا تھا، ان کی پریشانیوں کو دور کیا تھا، ان کو عزت کی بلند چوٹی پر پہنچایا تھا۔ جس طرح 1400 سال پہلے اس قرآن کی تاثیر تھی، آج کے ترقی یافتہ دور میں، آج کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی، آج کے ترقی یافتہ انسانوں کو بھی مطمئن کرنے کی اس کتاب کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کے اندر یہ چیز نہیں ہے اور یہ خوبی نہیں ہے، صرف قرآن کریم میں ہے۔ آج بھی قرآن کریم انسانیت کے مسائل کو حل کرے گا، اور آئندہ بھی انسانیت کو پریشانیوں سے پریشان ہو کر جب ان کا حل نہیں ملے گا تو قرآن کریم کے دروازے پر آنا پڑے گا، اس کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا۔ یہ خوبی اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، اور اسی خوبی کی وجہ سے آج دشمن پریشان ہے۔ یہ جو قرآن کریم کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، کبھی پابندی کی بات کی جاتی ہے، کبھی اس سے کچھ آیتیں نکالنے کی بات کی جاتی ہے، کبھی کسی طریقے سے اپنے اندر کے بغض کا، اندر کے کینے کا، قرآن اور قرآن والوں سے دشمنی کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ دراصل اندر جو حسد کی اور جلن کی آگ ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ کتاب محفوظ کیوں ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب جو پہلے مذہب والوں کے پاس تھی محفوظ شکل میں موجود نہیں۔ آج کہتے ہیں قرآن کریم سے چند آیتیں ہٹا لو، قرآن کریم کے اوراق سے آپ ہٹا لو گے، کروڑوں حافظ دنیا میں موجود ہیں، 6 سال کے بچے سے لے کر 60 سال کے بوڑھے تک، ان کے سینوں سے آپ قرآن کریم کیسے مٹائیں گے؟ قرآن کے سارے پاروں کو آپ ختم کر دو، جلا دو، دریا میں ڈال دو، پریس جو چھاپتی ہے اس کو ختم کر دو، سینوں سے آپ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ دماغوں سے قرآن کریم کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ اور یہ سینہ بسینہ علم منتقل ہو رہا ہے، اس کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں ختم کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس ذکر کو، اس نصیحت کی بات کو، قرآن کو اتارنے والے ہیں اور اس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھ کو، ان حافظ صاحب کو، کسی عالم کو، کسی دوسرے بچے کو ایک ذریعہ بنا دیا کہ اس کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ اگر یہ بھی ذریعہ نہ ہو تب بھی یہ کتاب محفوظ رہے گی۔ تمام مدارس بند کر دو، مساجد بند کر دو، مکتب بند کر دو، اور قرآن پڑھانے کی جو چیزیں ہیں، جو جگہیں ہیں، ان کو بھی بند کر دو، پابندی لگا دو، تب بھی ساری دنیا مل کر اس قرآن کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، یہ قرآن کا چیلنج ہے پوری انسانیت کے نام۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ پڑھا لکھا، سمجھدار،
ہدایت کی جستجو اور تلاش کرنے والا غیر مسلم نان مسلم جب قرآن میں اس انداز سے غور کرتا ہے تو قرآن اس کو صحیح بات تک پہنچاتا ہے، اور جس نے بھی اس انداز سے غور کیا ہے وہ اسلام قبول کری، اس نے اسلام قبول کیا ہے کہ واقعی اس قرآن میں، اس کتاب میں یہ چیز ہے۔ باقی رہے ضد کرنے والے، اناد کرنے والے، سرکشی کرنے والے، مخالفت کرنے والے، تو مخالفت کرتے رہیں گے۔ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا، قرآن کی وجہ سے اور زیادہ وہ ضلالت اور گمراہی کے گڑھے میں گریں۔ جس کے اندر ذرا بھی تڑپ ہوگی اللہ اسے اس قرآن کے ذریعے سے اسلام اور ایمان کی دولت سے مشرف کرے۔ پہلے بھی کرتا رہا ہے اور آج بھی کتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی خوش قسمت سعادت مند لوگ آج بھی مسلمان ہو رہے ہیں، اتنے پروپیگنڈے کے باوجود، اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آپ حضرات نے قرآن تراویح میں ختم کیا ہے، سنا ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہمیں صرف اتنے پر اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ قرآن کریم کے حق ہم پر کیا ہیں اس کے بارے میں جان کر، اس کے بارے میں معلومات کر کے پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ آج غیر مسلمان قرآن کے بارے میں پول پول بکتا ہے، یا کوئی مسلمان نام کا ہے وہ بکتا ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، ہم جذبات میں آتے ہیں، آنا بھی چاہیے، فطری بات ہے قرآن سے تعلق اور لگاؤ کی وجہ سے، لیکن ہمیں اپنے اندر، اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ ہم قرآن کا حق کتنا ادا کر رہے ہیں۔ قرآن کے 5 حق ہیں، میں مختصر طور پر ان کو بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کے 5 حق ہیں۔ پہلا حق ہے قرآن پر ایمان لانا اور قرآن کی تعظیم اور عظمت کرنا۔ الحمدللہ ہم سب صاحب ایمان ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا حق ہے وہ قرآن کو صحیح انداز سے پڑھنا۔ عالم اور حافظ کو چھوڑ کر 99% لوگ ایسے ہیں جو صحیح طور پر قرآن نہیں پڑھ رہے، سورہ فاتحہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے۔ کسی اچھے قاری، کسی اچھے حافظ سے آپ کہیں کہ میں ایک تڑپ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، میری سورہ فاتحہ آپ سن لیں اور جو غلطی ہے بغیر جھجک کے مجھے بتا دیں، تو پتہ چلے گا آپ کی کتنی غلطیاں وہ نکال دیں۔ الحمد کا لفظ بھی صحیح نہیں ہوتا، الحمد پڑھتے ہیں الحمد، ترجمہ غلط ہو جاتا ہے۔ الحمد کے معنی تمام پرشانسہ تعریف اللہ کی، الحمد کا مطلب ہوتا ہے توڑ پھوڑ کرنا۔ کتنا معنی میں ڈفرینس ہو جاتا ہے، کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ اکثریت ہماری الحمد پڑھتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور پھر آگے جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیے کسی کی عین نہیں نکل رہی ہے، کسی کی ہاں نہیں نکل رہی ہے، کوئی سواد کو شین پڑھ رہا ہے، کوئی شین کو سواد پڑھ رہا ہے، ترجمہ بالکل بدل جاتا ہے۔ صحیح انداز سے قرآن کو پڑھنا یہ قرآن کا دوسرا حق ہے، اس کی کوشش کرنا۔ آج ہم اس کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں اور قرآن کا یہ حق ادا نہیں کر رہے۔ رمضان آتا ہے، جو پڑھے ہوئے ہیں وہ جس طریقے سے ٹوٹے پھوٹے انداز سے پڑھتے ہیں یہ بھی خیر کی بات ہے، لیکن جن کو پڑھنا نہیں آتا، ان کے اندر جذبہ آتا تو یہ آ کے پوچھتے ہیں مول صاحب بسم اللہ والا قرآن پڑھ سکتے ہیں ہم یا نہیں؟ یہ نہیں کہتے ہیں مول صاحب یہ بتائیے ہم قرآن کریم کس طرح سیکھیں، کیونکہ اندر جذبہ ہی نہیں۔ سیکھنے کا جذبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ راہیں ہموار کرے گا، بڑی عمر میں بھی انسان سیکھ لے گا، لیکن اندر سے چاہت ہی نہیں، اندر سے منشا ہی نہیں ہے، تو یہ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں بسم اللہ والا قرآن ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم یہی کہیں گے بھائی وہی پڑھو، تمہارا دوسرا تو پڑھنے کا ارادہ ہے نہیں، تو بسم اللہ والا ہی پڑھو۔ بسم اللہ کرتے ہوئے پورا قرآن ختم کرتے ہیں۔ تو صرف بسم اللہ والے پر اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں سیکھتے رہنا ہے، سیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جو آدمی قرآن کریم شروع کرے گا سیکھنا، پھر چاہے پوری زندگی لگ جائے اور یہ نیت کر لے کہ میں قرآن کریم بھی سیکھوں گا، آگے اس کا مطلب بھی سمجھنے کی کوشش کروں گا، اور آگے جتنا بھی اسلام کی باتیں وہ سمجھنے کی کوشش کروں گا، یعنی عالم بننے کی راہ پر میں چل پڑوں گا، اللہ نیتوں کے مطابق فیصلہ کریں گے، کل قیامت کے دن عالم ہونے کی شکل میں اسے اٹھائیں گے۔ اچھی نیت اور اچھا ارادہ کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے اور کتنا بڑا نتیجہ ہے کہ عالموں کی صف میں اسے کھڑا کریں گے کہ اس نے نیت کی تھی کہ میں قرآن پہلے صحیح پڑھوں گا، پھر سمجھنے کی کوشش کروں گا اور پھر آگے بڑھتا چلا جاؤں گا اس راہ میں، تو علماء کی صف میں اسے کھڑا کیا جائے گا۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو قرآن کو صحیح پڑھنا ہے، یہ دوسرا حق ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنا ہے، صرف رمضان میں نہیں بلکہ 12 مہینے روزانہ کا روٹین میں ہمیں شامل کرنا ہے۔ چاہے ایک رکوع پڑھے،
چاہے 2 رکوع پڑھیں لیکن روٹین میں شامل کر لیجئے. تلاوت ہوگی ہمارے گھروں میں اور ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں، اس کی برکتیں اتریں. بالکل پرفیکٹ بات. آپ دنیا کی مثال لے لیجئے. آپ کا گھر ہے، آپ گھر میں صفائی رکھیں گے نہیں اور کوڑا کرکٹ پڑا رہے گا، کچرا پڑا رہے گا، نالیوں میں پانی پڑا رہے گا، بدبو آئے گی. اور جب اس طرح گندگی ہوگی تو کیا ہوگا؟ کاکروچ آئے گا، کیڑے مکوڑے آئیں گے اور اس طرح تکلیف دینے والی چیزیں آئیں گی. یہی چیزیں آئیں گی، اس کے علاوہ کیا آئے گی؟ اور اسی گھر کو آپ پاک و صاف رکھیے. گھر کے باہر اگر گنجائش ہے تو تھوڑے سا پیڑ پودے بھی لگا دیجیے یا گملے رکھ دیجیے. اس کے بعد دیکھیے وہاں پر چڑیا آئے گی، کوئل آئے گی، میٹھی میٹھی بولنے والے آوازیں نکالنے والے پرندے بیٹھیں گے. بالکل فطری بات ہے. تو بھائی قرآن کریم کی تلاوت ہوگی تو فرشتے آئیں گے، نورانی مخلوق آئے گی، بیماریاں دور ہوگی، گھر کے اختلافات ختم ہوں گے، گھر میں برکتیں آئیں گی، فائدہ اور نفع ہی حاصل ہوگا. اور قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوگی تو کاکروچ آئیں گے، کیڑے مکوڑے آئیں گے، شیاطین آئیں گے، جنات آئیں گے، گھر میں برکت ختم ہو جائے گی، آپس کے اختلافات بڑھتے چلے جائیں گے اور پیسہ آئے گا ہاتھ میں جمے گا نہیں، نفع نظر نہیں آئے گا. بالکل سیدھی سی بات. تو قرآن کی تلاوت کو اپنے روٹین میں شامل کریں. قرآن کی تلاوت کے ساتھ تیسرا پھر جو حق ہے وہ ہے قرآن کو سمجھنا. ہم الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں. پوری زندگی گزر گئی، ہمیں اس کا مطلب سمجھنے کا اندر سے جذبہ ہی نہیں آیا، ہم نے کوشش ہی نہیں کی. حالانکہ ہمارے دوست کی طرف سے، کسی چاہنے والے کی طرف سے، کسی محبت کرنے والے کی طرف سے کوئی میسیج آ جاتا ہے اور وہ پڑھا لکھا ہے، ہم پڑھے لکھے نہیں، اس نے انگلش میں میسیج کر دیا تو ہم بھاگتے پھرتے ہیں ادھر ادھر کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے. بینک کی طرف سے کچھ آ گیا، آج کل موبائلوں کا زمانہ ہے، آفر آتی رہتی ہے، کبھی کچھ کھلنے کا کبھی کچھ کھلنے کا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، دوسرے سے پوچھتے ہیں یار یہ 20,000 لکھا ہوا کیا کھلا ہے. یعنی خود نہیں سمجھے ہوئے تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ کا کلام اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے اور ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کا مطلب کیا، اس کا ترجمہ کیا. پوری زندگی اسی میں گزر رہی ہے. اللہ کے راستے میں ہم وقت بھی نکال لیں اور ہم جا بھی رہے ہیں، وقت اپنا نکال لیں، لیکن بس وہی اسی پر اکتفا کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں الحمد آ رہی ہے، 4 صورتیں یاد ہیں، نماز ہو رہی ہے، بس ختم. لیکن 4 صورتوں میں کیا کہا جا رہا ہے، سورہ فاتحہ میں کیا کہا جا رہا ہے، ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، میرے دوست کی زبان ترکی ہے، مجھے ترکی آتی نہیں، بس ایسے ہی یا بول رہا ہوں یا سن رہا ہوں، بس اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. تو سمجھنا یہ قرآن کریم کا تیسرا حق ہے. پھر چوتھا حق ہے قرآن کریم پر عمل کرنا. یہ چوتھا حق ہے قرآن کریم کا. اور پانچواں حق ہے کہ قرآن کریم کو جو ہم نے سمجھا ہے اور جو ہم عمل کر رہے ہیں اسے نہ جاننے والوں تک پہنچانا. اس میسیج کو، اللہ کے اس پیغام کو انسانیت تک پہنچانا، دوسرے لوگوں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. قرآن کے 5 حق ہیں. ہمارا کسی پر حق ہوتا ہے، ہم ادا نہیں کرتے، وہ مانگتا ہے، اور ہمارا حق ہے اس پر، ہم اس سے کہتے ہیں بھائی حق ادا کرو، اس کا حق ہے وہ مانگتا ہے. یہ دنیا میں ہوتا ہے. قرآن کریم کا حق ادا نہیں کریں گے نا تو رسول ہمارے خلاف کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کھڑے ہو جائیں گے، جس رسول کی شفاعت اور سفارش کے ہم امیدوار بنے بیٹھے ہیں کہ کل قیامت کے دن نبی اور رسول ہماری سفارش کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں شفاعت کا حقدار بنا دے، ہمیں ایسے اعمال کرنے والا بنا دے کہ ہم رسول کی سفارش کے حقدار بن سکیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ رسول کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے قرآن کریم کو اپنے پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا. نہ قرآن کی عظمت کی، نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ قرآن کی تلاوت کی، نہ قرآن کے مفہوم اور معنی پر عمل کرنے کی کوشش کی، نہ قرآن کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کی کوشش کی. ان لوگوں نے قرآن کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا. اس کو کوئی اہمیت نہیں تھی. دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کی ان کے نزدیک اہمیت تھی، لیکن قرآن کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی.
قرآن کو چھوڑنا، قرآن پر ایمان نہ لانا، یہ قرآن کے چھوڑنے میں شامل ہے۔ قرآن کی تلاوت نہ کرنا، یہ قرآن کو چھوڑنے میں شامل ہے۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، یہ قرآن کو چھوڑنے میں شامل ہے۔ قرآن پر عمل نہ کرنا، یہ قرآن کو چھوڑنے میں شامل ہے۔ اور قرآن کے پیغام کو انسانیت تک نہ پہنچانا، اس کی کوشش نہ کرنا، یہ بھی قرآن کے چھوڑنے میں شامل ہے۔ یہ 5 حق ہم قرآن کے ادا نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول ہماری